میں اس زبردستی کے خاندانی فیصلے اور سیاسی سمجھوتے کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ زونش کی کڑکدار باغیانہ آواز سفید سنگ مرمر سے بنے وسیع ہال میں گونجی تو وہاں موجود ہر شخص کے سانس حلق میں اٹک گئے۔ وہ ہال کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ اس کا سراپا کسی تراشے ہوئے سنگ مرمر کے شاہکار کی مانند تھا۔ بلند و بالا قامت، سراہی دار گردن اور گندمی رنگت پر غصے کی وجہ سے ابھری ہلکی گلابی رنگت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی گہری سیاہ آنکھیں بنا کسی کاجل کے بھی اتنی روشن اور شفاف تھیں کہ ان میں خاندانی سرکشی کی آگ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بے حد تیکھے اور متناسب تھے اور اس کی کماندار بھویں غصے سے ہلکی سی کھچی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے ریشمی سرخ دوپٹے کو اپنے چوڑے شانوں پر مضبوطی سے لپیٹا، جس کے سنہری کنارے اس کی تیز لرزش کے ساتھ چمک رہے تھے۔ زونش، ہوش کے ناخن لو، وہ خانزادوں کا بڑا چشم و چراغ ہے، اس کے چچا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، چاہے وہ آسمان کا ستارہ ہی کیوں نہ ہو۔ زونش نے اپنی گردن کو ایک جھٹکے سے موڑا۔ اس کے کانوں میں موجود بھاری جھمکے اس کے گالوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سی کھنک پیدا کر گئے، لیکن اس کی آواز میں بلا کا لوہا تھا۔ سیاست کی شطرنج پر اگر دو خاندانوں کو ایک ہونا ہے تو اس کا مہرہ زونش نہیں بنے گی۔ ابھی اس کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ حویلی کا 15 فٹ اونچا ساگوان کی لکڑی سے بنا بھاری دروازہ ایک خوفناک جھٹکے سے کھلا۔ باہر کی تیز تپتی ہوئی ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا جو اپنے ساتھ خشک مٹی کی بو لے کر آیا۔ اس غبار کو چیرتا ہوا چمڑے کے چمکدار بوٹوں کا ایک جوڑا سنگ مرمر پر ٹکا۔ 6 فٹ 2 انچ کی قامت، کلف لگے کڑک سفید سوتی لباس اور کندھے پر کالی شال ڈالے فیدوم خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بے حد وجیح، دلکش اور روپدار تھا۔ تراشا ہوا مربع جبڑا، تیکھی ناک اور پیشانی پر متوازی اور گہری بھویں جو اس کی آنکھوں کو ایک خاص جاہ جلال دے رہی تھیں۔ اس کی سب سے سحر انگیز خصوصیت اس کی ہلکی بھوری اور سبز رنگ کے امتزاج والی چمکدار آنکھیں تھیں، جن میں اس وقت جلال کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، لیکن ان کی خوبصورتی کسی کو بھی سحر زدہ کر سکتی تھی۔ اس نے ہال میں موجود ہر شخص کو نظر انداز کیا اور اپنی وہ ہلکے رنگ کی عقابی نظریں سیدھی زونش کے چہرے پر ٹکائیں، جہاں بغاوت کا ایک پورا طوفان مچل رہا تھا۔ فیدوم نے اپنے چوڑے شانوں کو ذرا سا سیدھا کیا، اپنی دائیں مٹھی کو پیٹھ کے پیچھے باندھا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی ہر آہٹ ہال میں ایک خوفناک سکوت پیدا کر رہی تھی۔ وہ زونش کے اس قدر قریب آ کر رکا کہ اس کے لباس سے اٹھنے والی خاص عود کی تیز خوشبو زونش کے نتنوں سے ٹکرائی۔ فیدوم نے اپنی روبدار، دھیمی مگر گرجدار آواز میں کہا، جس کی تپش سے ہال کے در و دیوار کانپ اٹھے، محترمہ زونش، خانزادوں کے فیصلے بند کمروں میں نہیں، اقتدار کے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور انہیں نافذ کرنا میرا کام ہے۔ آپ کی یہ سرکشی اور یہ بلند آواز فیدوم خانزادہ کے ایک فیصلے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ آپ کو اس خاندانی اتحاد اور سیاسی بساط پر خانزادہ کا ساتھ دینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اب 2 خاندانوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ زونش نے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے بغیر اپنی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سکڑیں اور اس نے فیدوم کے اس دلکش مگر سخت چہرے کے زاویوں کو دیکھتے ہوئے بڑے کاٹ دار لہجے میں کہا، تو پھر خانزادہ صاحب، اپنی اس بقا کی جنگ خود ہی لڑیے گا، کیونکہ زونش جب باغی ہوتی ہے تو بڑے بڑے سیاسی اتحاد اور قوانین پگھل جایا کرتے ہیں۔ زونش کے چچا ملک امجد، جو اب تک صوفے پر ساکت بیٹھے تھے، انہوں نے جلدی سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے دونوں کے درمیان آئے۔ ان کے چہرے پر خوف اور سیاسی مصلحت کی جھریاں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ خانزادہ صاحب، آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانیں، یہ ابھی نادان ہے۔
سیاست کے پیچ و خم اور دو خاندانوں کی دشمنی کے انجام سے واقف نہیں ہیں۔ ملک امجد نے اپنی دھیمی اور جھکتی ہوئی آواز میں فیدوم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ فیدوم نے اپنی ہلکی بھوری اور سبز رنگ کی سحر انگیز آنکھیں ملک امجد پر ٹکائیں، لیکن اس کے چہرے کے سخت اور وجیح زاویے اب بھی بے لچک تھے۔ اس نے اپنی کالی شال کو ایک شاندار طریقے سے اپنے چوڑے شانے پر درست کیا اور سرد لہجے میں کہا، ملک صاحب، نادانی کی ایک حد ہوتی ہے، اور جہاں سے خانزادوں کی انا کا دائرہ شروع ہوتا ہے وہاں نادانی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ زونش نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے خوبصورت چہرے پر غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تیکھی نظروں سے فیدوم کے چوڑے جبڑے اور اس کی متوازی گھنی بھووں کو دیکھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ انا! زونش کی آواز میں طنز کی کاٹ تھی۔ خانزادہ صاحب، آپ کی انا ہوگی اقتدار کے ایوانوں میں، زونش کے سامنے نہیں۔ آپ جس خاندانی فیصلے کے بلبوتے پر یہاں کھڑے ہیں، میں اسے 1 منٹ میں خاک میں ملا سکتی ہوں۔ مجھے جھکانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ حال میں موجود زونش کی تائی اماں نے گھبرا کر اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی تو اجاڑ کر رکھ دے گی سب کچھ۔ فیدوم نے پہلی بار اپنے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم مغرورانہ مگر قاتلانہ مسکراہٹ سجائی۔ اس کے ہلکے رنگ کی آنکھیں زونش کے تیکھے نقوش اور اس کی روشن سیاہ آنکھوں میں اتر گئیں۔ اس نے اپنی گرجدار آواز کو مزید دھیما کیا، جو صرف زونش کے کانوں تک پہنچی۔ محترمہ زونش، باغی گھوڑوں کو لگام دینا خانزادوں کا پرانا شوق ہے۔ آپ جتنی سرکشی دکھائیں گی، مجھے آپ کو اپنے نام کی مالا پہنانے میں اتنا ہی لطف آئے گا۔ اس سیاسی بساط پر مات آپ کی ہی ہوگی۔ زونش کا سانس اس کے اس قدر قریب ہونے سے اور اس کے عود کی خوشبو سے ایک پل کے لیے اکھڑا، لیکن اس نے اپنی تھوڑی کو اور اوپر اٹھایا۔ تو پھر شرط لگا لیجئے خانزادہ صاحب، اگر اس بساط پر میں نے آپ کو گھٹنوں کے بل نہ لا کھڑا کیا تو میرا نام بھی زونش نہیں۔ فیدوم نے اس کی آنکھوں میں چیلنج کو قبول کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہاں دونوں کے درمیان نفرت اور تکرار کی ایک ایسی چنگاری بھڑکی جس نے پورے ہال کے ماحول کو سحر انگیز کر دیا۔ فیدوم ایک جھٹکے سے مڑا، اس کے چمکدار بوٹوں کی تھاپ سنگ مرمر پر گونجی اور وہ اسی روب سے حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکل گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گیا جو اب رکنے والا نہیں تھا۔ کئی ایکڑ پر پھیلی خانزادوں کی یہ تاریخی حویلی رات کے اندھیرے میں کسی قلعے کی مانند کھڑی تھی۔ حویلی کے اونچے برجوں پر لگی پیلی روشنیاں اس کے پختہ پتھروں پر ایک پراسرار عکس ڈال رہی تھیں۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سا رعب اور گہرا سکوت تھا، جسے صرف حویلی کے وسیع باغ میں لگے پرانے پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ ہی توڑ پا رہی تھی۔ حویلی کا داخلی بڑا ہال، جہاں عود اور صندل کی مہک رچی تھی، بالکل خاموش تھا۔ دیواروں پر خانزادوں کے اجداد کی بڑی بڑی تصویریں آویزہ تھیں، جن کی آنکھوں میں وہی جلال تھا جو فیدوم کی آنکھوں کا خاصہ تھا۔ فیدوم خانزادہ اپنے وسیع مطالعہ والے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی دیواریں اخروٹ کی مہنگی لکڑی کی الماریوں سے ڈھکی تھیں، جن میں قانون اور سیاست کی ہزاروں بھاری کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جہاں سے رات کا سرد آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی کالی شال اتار کر پاس پڑے چمڑے کے بڑے صوفے پر ڈال دی تھی، اور کلف لگے سفید لباس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھیں۔ اس کی ہلکی بھوری اور سبز رنگ کے امتزاج والی سحر انگیز آنکھیں اس وقت باہر اندھیرے میں کسی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن اس کا ذہن حویلی امجد کے اس سنگ مرمر والے ہال میں اٹکا ہوا تھا، جہاں اس سرکش لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھٹنوں کے بل لانے کا چیلنج دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ابھری متوازی شکنیں
اور چوڑے جبڑے کی سختی یہ بتا رہی تھی کہ وہ زونش کے الفاظ کو بھولا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی لمبی مضبوط انگلیوں سے اپنی تیکھی ناک کے پل کو چھوا اور اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر وہی مغرور مدھم مسکراہٹ ابھر آئی۔ گھٹنوں کے بل۔ فیدوم نے بہت دھیمی گرجدار آواز میں ان الفاظ کو دہرایا، جیسے وہ خود سے کلام کر رہا ہو۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج گئی۔ محترمہ زونش، آپ نے خانزادہ کی وساعت پر مہرہ بننے سے انکار تو کر دیا، لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ جو میری سرکشی کرتے ہیں انہیں اپنے گھیرے میں لینا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ اسی وقت کمرے کے بھاری دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور فیدوم کے چہرے کے زاویے فوراً ہی اپنی پرانی سنجیدگی پر لوٹ آئے۔ دروازے پر دستک کے بعد ساگوان کا بھاری کواڑ آہستہ سے کھلا۔ چمڑے کے بوٹوں کی تھاک کے بجائے فرش پر ایک پرانی لکڑی کی لاٹھی کے ٹیکنے کی باوقار آواز گونجی۔ فیدوم نے فوراً رخ موڑا اور سحر انگیز آنکھوں میں احترام کا ایک گہرا تاثر ابھر آیا۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص سردار حیدر خان زادہ تھے، فیدوم کے دادا اور اس علاقے کے سب سے بڑے سیاسی تاجدار۔ سردار حیدر خان زادہ کی عمر 80 برس کے قریب تھی، لیکن ان کی قامت اب بھی سیدھی اور مضبوط تھی۔ سفید چمکدار داڑھی، سر پر باندھی گئی روایتی خاندانی پگڑی اور کندھوں پر پڑی کشمیری شال ان کی شخصیت کو ایک بادشاہ جیسا جلال دے رہی تھی۔ ان کی گہری آنکھیں جو وقت کے کئی سرد و گرم دیکھ چکی تھیں، فیدوم کے چہرے پر جم گئیں۔ فیدوم، سردار حیدر کی آواز میں عمر بھر کا تجربہ اور ایک گرجدار روب تھا جو کمرے کی اخروٹ کی لکڑی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ سنا ہے ملکوں کی حویلی کا سنگ مرمر آج خانزادوں کی انا کی تپش سے پگھلنے لگا تھا۔ فیدوم نے اپنے چوڑے شانوں کو تھوڑا جھکایا، اپنے دادا کے قریب آ کر لاٹھی پکڑنے میں ان کی مدد کی اور انہیں چمڑے کے بڑے صوفے پر بٹھاتے ہوئے نہایت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، دادا بابا، ملک امجد کی بھتیجی زونش اپنی حدیں بھول رہی ہے۔ وہ اس سیاسی اتحاد اور خاندانی فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ سردار حیدر نے اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ ٹکائے، اپنی تھوڑی کو اس پر رکھا اور ایک گہری پراسرار ہنسی ہنسے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اس ہنسی کے ساتھ مزید گہری ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ انکار؟ سردار حیدر کی آواز میں ایک عجیب سا لطف تھا۔ فیدوم خانزادہ، جو دریا خاموشی سے بہتے ہیں وہ زمین کو سیراب کرتے ہیں، لیکن جو دریا پہاڑوں کو چیرنے کا عزم رکھتے ہوں ان کا رخ موڑنے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ ملکوں کی وہ لڑکی کوئی عام مٹی کی نہیں بنی، اس کی آنکھوں میں وہ چنگاری ہے جو یا تو خانزادوں کے اس قلعے کو راکھ کر دے گی یا پھر اس حویلی کا سب سے روشن چراغ بنے گی۔ فیدوم کے چہرے کے زاویے مزید سخت ہو گئے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو پیٹھ کے پیچھے سختی سے بھینچا۔ اس کی پیشانی پر متوازی بھویں آپس میں مزید قریب آ گئیں۔ اس نے اپنی ہلکی بھوری اور سبز رنگ کی عقابی نظریں اپنے دادا کے چہرے پر ٹکائیں اور کڑکدار مگر دھیمی آواز میں کہا، وہ چراغ بنے یا راکھ دادا بابا، لیکن اس نے خانزادہ کی بساط کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے مجھے گھٹنوں کے بل لانے کی شرط رکھی ہے۔ سردار حیدر نے اپنی لاٹھی کو زمین پر زور سے پٹکا، جس سے ایک بھاری آواز پیدا ہوئی۔ وہ صوفے سے کھڑے ہوئے۔ ان کا سراپا فیدوم کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح لگا۔ انہوں نے فیدوم کے چوڑے شانے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور اس کی ہلکی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو پھر جاؤ میرے شیر، اور دلوں کی اس عدالت میں اپنا مقدمہ لڑو۔ سیاست کی شطرنج پر مہروں کو مارنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس سرکش لڑکی کو اس کے اپنے ہی چیلنج میں ہرا کر اس کے غرور کو محبت کے اس اوزار سے تراشنا فیدوم خانزادہ کا اصل امتحان ہوگا۔ اسے جھکانا نہیں ہے فیدوم، اسے اس طرح جیتنا ہے کہ وہ خود اس آتش عشق میں جلنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھے۔ اگلی صبح اسلام آباد کا موسم خوشگوار تھا، لیکن ملک کی سیاست اور خانزادوں کے حلقے میں ایک زبردست بھونچال آ چکا تھا۔
زونش نے اپنے چیلنج کی پہلی کڑی کے طور پر فیدوم خانزادہ کے نئی تعزیراتی بل کے خلاف ایک بڑا عوامی اور میڈیا احتجاج شروع کر دیا تھا۔ اس نے ٹیلی ویژن کے تمام بڑے چینلوں پر لائیو آ کر فیدوم کے قانون کی ایسی دھجیاں اڑائی تھیں کہ خانزادہ الائنس کے تمام سیاستدانوں کے فون بجنے لگے۔ زونش نے فیدوم کو ایک بے رحم اور جابر قانون ساز کے طور پر پیش کیا تھا، جس سے فیدوم کی سیاسی ساکھ کو دھچکا پہنچ سکتا تھا۔ دوپہر کے وقت فیدوم خانزادہ کی کالی چمکتی ہوئی گاڑی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ جیسے ہی فیدوم گاڑی سے باہر نکلا، کلف لگے سفید لباس، کندھے پر کالی شال اور ہلکے رنگ کی سحر انگیز آنکھوں میں چھپی ایک پراسرار چمک کے ساتھ میڈیا کے نمائندوں نے اسے گھیر لیا۔ سب کے ہاتھوں میں مائک تھے اور سب کا ایک ہی سوال تھا، خانزادہ صاحب، ملک امجد کی بھتیجی زونش نے آپ کے قانون کو عوام دشمن قرار دے دیا ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ فیدوم نے اپنے چوڑے شانوں کو ایک باوقار انداز میں سیدھا کیا، اپنے متوازی اور گھنی بھووں کو ہلکا سا جھکایا اور سیدھا اس کیمرے کی طرف دیکھا جس کے پیچھے زونش اس وقت لائیو اسکرین پر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر غصے کے بجائے دادا بابا کی سکھائی ہوئی وہ پراسرار قاتلانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے مائک ہاتھ میں لیا اور اپنی گرجدار مگر حد درجہ دھیمی اور شیریں آواز میں کہا، محترمہ زونش ایک بہت ہی ذہین اور قابل احترام خاتون ہیں۔ وہ میرے قانون پر جو تنقید کر رہی ہیں، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دراصل وہ نادانی میں اس قانون کی گہرائی کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں اس قانون کے ایک ایک لفظ کی باریکی اتنی محبت اور تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ وہ خود اس بل پر سب سے پہلے دستخط کریں گی۔ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھی زونش کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تو فیدوم کا جلال اور غصہ دیکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن فیدوم نے تو پورے میڈیا کے سامنے اتنی نرمی اور محبت کا مظاہرہ کر کے اس کے وار کو ہی بیکار کر دیا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ یہ فیدوم خانزادہ اتنا چالاک کب سے ہو گیا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک گمنام نمبر سے پیغام آیا۔ زونش نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو وہی میسج آیا ہوا تھا، محترمہ زونش، شطرنج کی بساط پر پہلا مہرہ چلنے کے لیے شکریہ۔ اب اگلی باری میری ہے، اپنی سانسیں تھام کر رکھیے گا، کیونکہ خانزادہ جب اپنے شکار کے پیچھے نکلتا ہے تو اسے اپنا اسیر بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ فیدوم خانزادہ کا وہ پراسرار پیغام پڑھ کر زونش کے پورے وجود میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے بستر پر پڑے تکیے کو غصے سے فرش پر پٹخا اور اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس وقت غصے اور عزم کی ملی جلی چمک سے دہک رہی تھیں۔ خانزادہ، تم نے شطرنج کی بساط کا ذکر کیا ہے نا؟ تو اب مہرہ بھی میں چنوں گی اور جگہ بھی میں ہی طے کروں گی۔ زونش نے اپنے تیکھے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اسی گمنام نمبر پر ایک پیغام ٹائپ کر کے بھیج دیا، خانزادہ صاحب، ایوانوں کی بند لابیوں میں اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے میٹھے بول بولنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر واقعی اپنے قانون پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو کل شام شہر کے چوک پر ہونے والی عوامی لائیو بحث میں آ کر دکھائیے۔ وہاں عوام بھی ہوگی، سوال بھی ہوں گے اور آپ کا یہ قانون بھی ہوگا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو زونش کے چیلنج کو قبول کیجیے۔ پیغام بھیجنے کے بعد زونش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ فیدوم خانزادہ جیسے با اصول اور سنجیدہ سیاستدان ایسی عوامی اور ہنگامہ خیز جگہوں پر آنے سے کتراتے ہیں۔ اگلی شام شہر کا مرکزی چوک روشنیوں اور رنگ برنگے جھنڈوں سے سجا ہوا تھا، جہاں میڈیا کے بڑے بڑے کیمرے اور سٹیج تیار تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں بکھری ہوئی عوام وہاں موجود تھی، جو فیدوم کے نئے فیملی لا بل کے خلاف نعرے بازی کر رہی تھی۔ زونش اسٹیج کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت روایتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش شام کی روشنی میں مزید تیکھے اور واضح لگ رہے تھے، اور مائک ہاتھ میں تھامے اس کی آواز پورے چوک میں گونج رہی تھی۔ عوام اس کے ہر جملے پر تالیاں بجا رہی تھی۔
زونش نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ مقررہ وقت گزر چکا تھا، لیکن فیدوم کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بیرسٹر فیدوم خانزادہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ عوام کی اس عدالت میں آ کر اپنے قانون کا دفاع کر سکیں۔ ابھی زونش کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ چوک کے داخلی راستے پر کالی چمکتی ہوئی گاڑیوں کا ایک پورا قافلہ سائرن بجاتا ہوا داخل ہوا۔ عوام کا شور ایک دم تھم گیا اور ہر طرف ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور 6 فٹ 2 انچ کی قامت، کلف لگے سفید سوتی لباس اور کندھے پر کالی شال ڈالے فیدوم خانزادہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ بے حد وجیح، تراشا ہوا، چوڑا جبڑا اور ماتھے پر متوازی گہری بھویں اس کے جلال کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کی سب سے دلکش خصوصیت یعنی اس کی ہلکے بھورے اور سبز رنگ کی سحر انگیز آنکھیں اس وقت سیدھی اسٹیج پر کھڑی زونش پر ٹکی ہوئی تھیں۔ فیدوم نے انتہائی باوقار اور دھیمے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے چمکدار بوٹوں کی تھاپ فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ بغیر کسی محافظ کے اکیلا اسٹیج پر چڑھا اور زونش کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان صرف ایک مائک کا فاصلہ تھا۔ فیدوم کے لباس سے اٹھنے والی عود کی وہی تیز خوشبو ایک بار پھر زونش کے نتنوں سے ٹکرائی، جس سے زونش کا سانس ایک پل کے لیے اکھڑا۔ فیدوم نے زونش کے ہاتھ سے مائک لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی ہلکے رنگ کی آنکھیں زونش کی سیاہ آنکھوں میں اتر گئیں۔ اس نے اپنی گرجدار مگر حد درجہ شیریں آواز میں زونش سے کہا، جس کی گونج پورے چوک نے سنی، محترمہ زونش، خانزادہ کبھی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے بساط آپ کی چنی ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا، میں حاضر ہوں۔ اب بتائیے آپ کی اس عدالت کا پہلا سوال کیا ہے؟ زونش نے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے بغیر اپنی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور فیدوم کے اس دلکش مگر سخت چہرے کو دیکھتے ہوئے مائک اپنے پاس ہی رکھا اور بڑے کاٹ دار لہجے میں بولی، سوال تو بہت ہیں خانزادہ صاحب، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ اس عوامی عدالت میں آپ کی انا کا کیا بنتا ہے۔ فیدوم نے اپنے ہونٹوں پر وہی مدھم مغرورانہ مگر قاتلانہ مسکراہٹ سجائی۔ اس نے زونش کی روشن سیاہ آنکھوں میں سیدھا جھانکتے ہوئے بغیر مائک کے نہایت دھیمی مگر کڑکدار آواز میں کہا، محترمہ زونش، خانزادوں کی انا اتنی کمزور نہیں کہ چند نعروں سے ٹوٹ جائے۔ میں یہاں اپنی انا بچانے نہیں، اس عوام کا مستقبل بچانے آیا ہوں جس کو آپ نے نادانی میں ورغلایا ہے۔ یہ کہہ کر فیدوم نے زونش کے ہاتھ سے مائک پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کا لمس زونش کی انگلیوں کو چھو گیا، جس سے زونش کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ فیدوم نے رخ موڑا اور سامنے کھڑی ہزاروں کی بکھری ہوئی عوام کا سامنا کیا۔ اس کی ہلکے بھورے اور سبز رنگ کی سحر انگیز آنکھیں اب پورے چوک کا احاطہ کر رہی تھیں۔ عوام میں سے ایک نوجوان غصے سے آگے بڑھا اور چلایا، خانزادہ صاحب، آپ کا یہ نیا فیملی لا بل غریبوں کے خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا۔ آپ زبردستی کے رشتوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں خاندانوں کی مرضی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ چوک پر ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ زونش نے اپنی تھوڑی کو اوپر اٹھایا، چہرے پر ایک فاتحانہ چمک لیے وہ دیکھنے لگی کہ اب فیدوم اس عوامی غصے سے کیسے بچتا ہے۔ فیدوم نے مائک اپنے تیکھے لبوں کے قریب کیا اور اس کی گرجدار شیریں مگر حد درجہ پر اثر آواز پورے چوک کے لاؤڈ سپیکروں میں گونج اٹھی، میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، خاندانوں کی مرضی سر آنکھوں پر، لیکن کیا ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین کسی بیٹی یا بیٹے کو اس کی مرضی کے بغیر ایک ایسے رشتے میں تاحیات قید کرنے کی اجازت دیتا ہے جہاں صرف نفرت ہو؟ میرا یہ قانون خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس بیٹی کو تحفظ دینے کے لیے ہے جو خاموشی سے سسکتی ہے۔ یہ قانون زبردستی کے فیصلوں کو روک کر رشتوں میں عزت اور سچی محبت کو فروغ دے گا، تاکہ کل کو کوئی خاندانی دشمنی
کسی معصوم کی زندگی کا سودا نہ کر سکے۔ اس کی آواز میں ایسا خلوص، جلال اور سچائی تھی کہ چوک پر نعرے لگانے والی عوام کے ہاتھ تھم گئے۔ فیدوم نے ایک ایک کر کے میڈیا اور عوام کے تمام تیکھے اور کڑوے سوالوں کے ایسے مدلل، قانونی اور جذباتی جواب دیے کہ وہاں موجود پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ فیدوم نے ثابت کر دیا کہ اس کا قانون کسی کے خلاف نہیں بلکہ کمزوروں کی بقا کی جنگ ہے۔ سبحان اللہ! خانزادہ صاحب نے تو دل جیت لیا، مجمع کے پیچھے سے ایک بزرگ کی آواز آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے چوک میں تالیوں کا ایسا طوفان اٹھا کہ زمین لرز اٹھی۔ وہی عوام جو فیدوم کے خلاف نعرے لگا رہی تھی اب فیدوم خانزادہ زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ زونش کے چہرے کی لالی اڑ گئی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور شکست کے صدمے سے پھیل گئیں۔ اس کا پورا ہوم ورک، اس کا میڈیا ہائپ، سب کچھ فیدوم کے چند جملوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ وہ بری طرح ہار چکی تھی۔ فیدوم نے مائک واپس زونش کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کی ہلکے رنگ کی آنکھوں میں فتح کی ایک پراسرار چمک تھی۔ اس نے زونش کے کان کے قریب جھک کر عود کی تیز خوشبو پھیلاتے ہوئے دھیمے سے کہا، میں نے کہا تھا نا محترمہ زونش، بسات آپ کی چنی ہوئی تھی لیکن مات آپ کی ہی ہونی تھی۔ اب اپنی سانسیں بحال رکھیے کیونکہ اگلا سین میری مرضی سے آپ کی اپنی حویلی میں ہوگا۔ فیدوم ایک باوقار جھٹکے سے مڑا، اس کی کالی شال ہوا میں لہرائی اور وہ اسی شاہانہ روب سے اپنے محافظوں کے ساتھ گاڑیوں کے قافلے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زونش وہیں اسٹیج پر ساکت کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ چوک پر ہونے والی اس ذلت آمیز شکست کے بعد زونش کی سفید تیز رفتار گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ زونش پچھلی نشست پر بیٹھی غصے سے پاؤں پٹک رہی تھی۔ اس نے اپنے گہرے نیلے روایتی لباس کے بازوؤں کو کوہنیوں تک چڑھا لیا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کے تیکھے نقوش غصے کی شدت سے بالکل سرخ ہو رہے تھے۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر وزارت قانون کے اتنے بڑے بڑے اور پیچیدہ مسودے تیار کرنا آسان ہے زونش، لیکن اس فیدوم خانزادہ کی زبان کو لگام دینا تیرے بس کا کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو کوسا۔ وہ سرکاری طور پر وزارت قانون کی سب سے کم عمر اور اعلیٰ ترین قانونی مشیر تھی، لیکن آج اس کا سارا قانونی دماغ فیدوم کے چیلنج کے سامنے فیل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اگلی نشست پر بیٹھے اس کے اسسٹنٹ دانیال نے ہڑبڑا کر پیچھے رخ موڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ میں موجود موبائل فون تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میڈم زونش، غضب ہو گیا ہے، آپ ذرا انٹرنیٹ کھول کر تو دیکھیے۔ دانیال کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ کیا خانزادہ نے میری شکست کا کچھ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے؟ زونش نے زہر خند لہجے میں کہا۔ نہیں میڈم، بات اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ پورے انٹرنیٹ پر اس وقت صرف آپ اور بیرسٹر فیدوم خانزادہ ہی چھائے ہوئے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی سیکرٹری نے بھی آئینے میں زونش کو ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ زونش نے جھٹکے سے دانیال کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ اگلی ہی دھاک میں اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں صدمے سے اتنی پھیل گئیں کہ جیسے باہر نکل آئیں گی۔ اس کا خوبصورت سراہی دار جبڑا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انٹرنیٹ پر، خصوصاً ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشنز پر، اس وقت زونش اور فیدوم کی تصویروں اور جذباتی لمحات کو جوڑ کر بنائی گئی رومانوی جوڑی کی ویڈیوز کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا، جس پر لاکھوں کی تعداد میں پسندیدگی آ رہی تھی۔ کسی منچلے صارف نے آج کی لائیو بحث کے اس منظر کو، جہاں فیدوم نے زونش کو ہاتھ سے مائک لیتے وقت اس کی انگلیوں کو چھوا تھا، انتہائی دھیمی رفتار میں تبدیل کر دیا تھا
اور پس منظر میں یہ خوبصورت رومانوی مصرے چل رہے تھے۔ اسے چھو لیا تو پتہ چلا وہ جو خواب تھا، وہ خیال تھا، جو ملا تو دل کو یقین ہوا یہ کمال حسن و ملال تھا۔ یہی نہیں، ایک اور ویڈیو میں ان دونوں کی پرانی حویلی والی تکرار کی تصویروں کو، جو کہ فیدوم کے اپنے منظم منصوبے کے تحت کسی طرح باہر لائی گئی تھیں، جوڑ کر ایک اور مسحور کن ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس کے نیچے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا: ملکوں کی سرکش حسینہ اور خانزادوں کا مغرور بیرسٹر، محبت کی نئی داستان۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زونش کی چیخ گاڑی کی بند چوتھی دیوار سے ٹکرا کر گونجی۔ اس کا خون 50 ڈگری پر کھولنے لگا۔ میں ملک کی قانونی مشیر ہوں، کوئی فلمی اداکارہ نہیں یہ، اور اس اکھڑ جاہل خانزادی کے ساتھ میرا نام جوڑ رہے ہیں۔ ابھی وہ غصے سے موبائل فون سڑک پر پھینکنے ہی والی تھی کہ اس کے اپنے فون پر ایک بار پھر اسی گمنام نمبر سے پیغام آنے کی مخصوص گھنٹی بجی۔ زونش نے کانپتے ہوئے پوروں سے جیسے ہی پیغام کھولا، وہاں فیدوم خانزادہ کا پیغام موجود تھا۔ ویسے محترمہ زونش، انٹرنیٹ پر بنانے والوں نے کمال کر دیا ہے، مانیے یا نہ مانیے، لیکن دھیمی رفتار میں ہم دونوں ایک ساتھ واقعی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ چہرے کا یہ غصہ تھوڑا کم کیجیے، ورنہ اگلی ویڈیو بنانے والے اسے بھی محبت کا نام دے دیں گے۔ اتنی گھٹیا، نیچ اور مکار چال چلی ہے اس آدمی نے۔ زونش نے فون کو سیٹ پر پٹکتے ہوئے ہسٹریائی انداز میں بال پیچھے کھینچے۔ اس کے ماتھے کی کماندار بھویں اب غصے کا آخری سنگ میل چھو رہی تھی اور وہ غصے سے بالکل بھپڑ چکی تھی۔ پہلے میڈیا پر اچھائی کا ڈھونگ رچایا اور اب یہ سستی شہرت۔ فیدوم خانزادہ، تم نے اگر مجھے قانونی مشیر کے بجائے ایک عام لڑکی سمجھا ہے نا، تو اب دیکھنا میں تمہاری اس شطرنج کی بساط کو کیسے الٹتی ہوں۔ زونش کی سفید گاڑی جیسے ہی حویلی امجد کے بڑے ساگوان کے دروازے کے سامنے آ کر رکی، اس کی نظریں سب سے پہلے وہاں کھڑی کالی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر گاڑیوں پر پڑی۔ فیدوم خانزادہ کا پورا قافلہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ گاڑی کے محافظ کلف لگے سیاہ لباس میں ملبوس، ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے، انتہائی باوقار انداز میں کھڑے تھے۔ حد ہے، ابھی میڈیا کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ یہاں میرے گھر بھی پہنچ گیا۔ زونش نے غصے سے دانت بھینچے۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس کی تیز رفتار آہٹ سفید سنگ مرمر کے فرش پر گونج رہی تھی۔ اس کے گہرے نیلے روایتی لباس کا ریشمی سرخ دوپٹہ اس کی تیز لرزش کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کے چوڑے شانوں پر بکھر رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور متناسب چہرے کے نقوش غصے اور تلاطم کی وجہ سے بالکل گلابی ہو چکے تھے اور کماندار بھویں پیشانی پر کھنچی ہوئی تھیں۔ وہ حویلی کے وسیع ہال کی طرف بڑھی، جس کا 15 فٹ اونچا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کے قدم ہال کی دہلیز پر ٹکے، وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ ہال کے اندر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ فضا میں سندل اور عود کی وہی تیز شاہانہ خوشبو رچی ہوئی تھی جو فیدوم کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہال کے ایک کونے میں سفید چادر بچھائے فرش پر روایتی قوالوں کا ایک چھوٹا سا گروہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ہارمونیم اور طبلے کی تھاپ پر بہت ہی دھیمی اور رومانوی آواز میں استاد نصرت فتح علی خان کی مشہور قوالی گنگنا رہا تھا۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ ہال کے وسط میں موجود بڑے صوفے پر فیدوم خانزادہ نہایت سکون اور باوقار انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کلف لگے کڑک سفید لباس کی آستینیں کلائیوں تک بندھی تھی۔ کندھے پر کالی شال اسی جلال سے سجی تھی اور اس کا تراشا ہوا مربع جبڑا چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے ہلکا سا متحرک ہوا۔ اس کے بالکل برابر میں زونش کے چچا ملک امجد اور تائی اماں مسکراتے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے وہ کسی سیاسی حریف کا نہیں
بلکہ اپنے ہونے والے داماد کا استقبال کر رہے ہوں۔ یہ سب کیا تماشا ہے خانزادہ صاحب؟ زونش کی کڑکدار باغیانہ آواز قوالی کے سروں کو چیرتی ہوئی پورے ہال میں گونجی۔ فیدوم نے چائے کا پیالہ نہایت آرام سے سنگ مرمر کی میز پر رکھا۔ اس کی وہ ہلکے بھورے اور سبز رنگ کی امتزاج والی سحر انگیز آنکھیں اٹھیں اور سیدھی زونش کے خوبصورت چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کے لبوں پر وہی مدھم مغرورانہ مگر قاتلانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنی 6 فٹ 2 انچ کی بلند قامت کے ساتھ صوفے سے کھڑا ہوا، اپنے چوڑے شانوں کو ذرا سا سیدھا کیا اور 2 قدم آگے بڑھا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ زونش کا سانس اس کے اچانک اتنے قریب آنے اور اس کے لباس سے اٹھنے والی تیز عود کی خوشبو کی وجہ سے ایک پل کے لیے حلق میں اٹک گیا۔ فیدوم نے اپنے وجی چہرے کو 45 ڈگری کے زاویے پر تھوڑا سا جھکایا۔ اس کی متوازی اور گھنی بویں زونش کے ماتھے کے بالکل قریب آئیں اور اس نے زونش کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی مگر گرجدار آواز میں کہا، محترمہ زونش، میں نے آپ سے کل شام چوک پر ہی کہا تھا کہ بسات آپ کی چنی ہوئی تھی، لیکن مات آپ کی ہی ہونی تھی۔ انٹرنیٹ پر جو ویڈیوز آپ کے اسسٹنٹ نے آپ کو دکھائیں وہ خانزادہ کی اس بسات کا صرف ایک مہرہ تھی۔ اب اگلا سین میری مرضی سے آپ کے اپنے گھر میں شروع ہو رہا ہے۔ زونش نے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے بغیر اپنی نازک تھوڑی کو اور اوپر اٹھایا۔ اس کی چمکدار سیاہ آنکھوں میں سرکشی کی بجلیاں چمک رہی تھیں اور وہ فیدوم کے تیکھے نقوش کو دیکھتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولی، تو خانزادہ صاحب، آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ رومانوی قوالی اور سوشل میڈیا کی گھٹیا چال چل کر آپ زونش کو جھکا لیں گے۔ میں ملک کی قانونی مشیر ہوں، آپ کی شطرنج کی کوئی کٹ پتلی نہیں۔ آپ کی یہ چال میرے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ ملک امجد نے جلدی سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ زونش، تم تمیز سے بات کرو۔ خانزادہ صاحب یہاں تمہارا ہاتھ مانگنے اور شادی کی تاریخ طے کرنے آئے ہیں اور ہم نے یہ رشتہ منظور کر لیا ہے۔ زونش نے جیسے ہی یہ سنا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فیدوم کو دیکھا جو اب پوری بسات جیت چکا تھا اور اس کے ہلکے رنگ کی آنکھوں میں فتح کا سحر تھا۔ دونوں خاندانوں کی پرانی سیاسی دشمنی اپنی جگہ تھی، لیکن اس وقت حویلی کے اس بند ہال میں تکرار اور نفرت کے بیچ ایک ایسی آتش عشق سلگ چکی تھی جس کی تپش دونوں کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ زونش اپنے کمرے کے شاہانہ مگر اس وقت حد درجہ سحر انگیز سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کے ایک مبہم اور غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے خلا کو تک رہی تھی۔ کمرے میں جلتی دھیمی لائٹس اس کے چہرے کے زاویوں کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ جہاں اب تک رہنے والا روایتی سیاسی غرور اور حریفانہ تیور غائب تھے، اس کے ریشمی چہرے پر اس پل ایک اچھوتا اور بالکل منفرد تاثر ابھر رہا تھا۔ یہ وہ تاثر نہیں تھا جو بیرسٹر فیدوم خانزادہ کی آمد پر ہمیشہ اس کے ماتھے کی شکنوں میں جھلکا کرتا تھا۔ اس میں اب نفرت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسے انوکھے، گہرے اور مبہم جذبے نے لے لی تھی جس کا اعتراف خود اس کا اپنا دل بھی دھڑکتے ہوئے کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے کسی گہری سوچ یا مصلحت کے بغیر اس نے یکدم ایک فیصلہ کن سانس لی۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات کے تلاطم کو زبان دینے کے لیے اس نے اپنا آفیشل سوشل میڈیا ہینڈلنگ اکاؤنٹ آن کیا۔ اس کی نازک انگلیاں اسکرین پر کسی پرعزم سپاہی کی طرح چلنے لگیں۔ اس نے بلا جھجک اپنے لاکھوں فالوورز اور عوام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ السلام علیکم اور آداب۔ میں آج یہاں موجود تمام لوگوں بالخصوص ان ناظرین سے جو کل کے لائیو ڈیبیٹ کا حصہ تھے،
تہہ دل سے معافی کی درخواست کار ہوں۔ میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ کل کے پروگرام میں نے محض اپنی سیاسی انا اور مصلحت کی خاطر ایک ایسے ابھرتے ہوئے مخلص اور نوجوان سیاستدان کی تذلیل کرنی چاہیے جس کا قانون اور جس کا وژن سچ مچ اس ملک کی بیٹیوں اور بیٹوں کی بقا اور تحفظ کے لیے ہے۔ بیرسٹر فیدوم خانزادہ کا یہ نیا تعزیراتی بل اس دھرتی کے مستقبل کے لیے نہ صرف ایک بے حد زبردست اور انقلابی قدم ہے بلکہ ایک ایسا انوکھا کام ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنی سیاسی مخالفت کے اندھیرے میں ان کی نیت پر انگلی اٹھانے کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے وجود پر دستک دے رہی تھیں، لیکن فیدوم کے اس وقار نے جو اس کی روح پر نقش ہو چکا تھا اسے مزید لکھنے کا حوصلہ دیا۔ اس نے اسکرین پر دوبارہ انگلیاں چلائیں۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ چند گھنٹوں سے میرے اور فیدوم خانزادہ کے نام سے بننے والی اور وائرل ہونے والی کپل ایڈٹس کے چلتے آپ سب نے تو بنا سوچے سمجھے ایک عورت کی عزت کو اچھالنے اور تماشا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس طوفان بدتمیزی میں بھی بیرسٹر فیدوم خانزادہ نے آگے بڑھ کر جس جرأت، متانت اور بہادری سے میری عزت اور وقار کو تحفظ فراہم کیا ہے وہ بے شک کسی اعلیٰ ظرف اور خاندانی مرد کا ہی شیوا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف میڈیا کے سامنے میری حرمت کو بچایا بلکہ کل وہ باقاعدہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے چچا اور میری تائی سے میرا ہاتھ مانگا۔ بہت جلد ہم باضابطہ طور پر ایک دوسرے کے منگیتر بننے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ جیسے ہی اس کا انگوٹھا پوسٹ کے بٹن پر لگا، زونش نے ایک طویل اور پرسکون سانس خارج کی۔ اس نے فون کو الٹا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس ایک اعتراف حقیقت کے بعد سیاست کے ایوانوں اور سوشل میڈیا کے سمندر میں ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل ایک عجیب ریشمی اور اچھوتے سکون کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی زونش کی وہ سحر انگیز تحریر ابلاغ عامہ کے ڈیجیٹل افق پر نمودار ہوئی، پورے ملک کے حلقوں میں خوشگوار زلزلہ آ گیا۔ جو لوگ چند گھنٹے پہلے تک ان کی تصاویر اور ویڈیو کے ٹکڑوں کو محض ایک تفریح سمجھ رہے تھے، وہ اب اس جوڑے کی عقیدت میں مبتلا ہو گئے۔ عوام نے اس سچائی، اعتراف مصلحت اور فیدوم کی خاندانی جرأت کو اس حد تک سراہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں پورے ملک کے پسندیدہ ترین مثالی جوڑے کے روپ میں ابھرے۔ دوسری طرف جب بیرسٹر فیدوم خانزادہ نے اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھے فون پر زونش کا یہ والہانہ بیان دیکھا تو وہ ششدر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم وہیں رک گیا۔ وہ جو لڑکی کل تک لائیو مباحثے میں زہر اگل رہی تھی، جو اس کی سیاسی ساکھ کو مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی تھی، آج وہ دنیا کے سامنے اس کی محبت اور وقار کے حصار میں آ چکی تھی۔ فیدوم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے سنجیدہ اور باروب چہرے پر ایک دھیمی، ریشمی اور دل نشین مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ جس میں فتح کا غرور نہیں بلکہ اس محبت کی تسکین تھی جو اس کے دل میں پہلے دن سے زونش کے لیے پنپ رہی تھی۔ وہ تو اس مغرور حسینہ پر دل و جان سے فدا تھا اور آج اس کی محبت نے زونش کے دل کا قلعہ فتح کر لیا تھا۔ پھر وقت نے جیسے پڑ لگا لیے، دن مہینوں کی طرح اڑنے لگے، سیاسی ہلچل اور منگنی کی تیاریاں بیک وقت چلتی رہیں اور بالآخر وہ پرشکوہ دن آ ہی گیا جس کا پورے ملک کو انتظار تھا۔ اسلام آباد کے سب سے پرتعیش اور معروف ترین ہوٹل دی سرینا کا مرکز ہال اس رات روشنیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ یہ محض ایک منگنی کی تقریب نہیں بلکہ ملک کے اقتدار، قانون اور اشرافیہ کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔
حال پاکستان کے چوٹی کے سیاستدانوں، معزز ججوں، با اثر افسر، شاہی اور بین الاقوامی سفیروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کیمروں کی چمکتی روشنیوں کے درمیان زونش اور فیدوم نے ایک دوسرے کی انگلیوں میں منگنی کی انگوٹھیاں پہنائیں۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی اور یہ جوڑا اس محفل کا درخشاں ستارہ دکھائی دے رہا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہونے لگے تو فیدوم کے دادا، خانزادہ قبیلے کے سربراہ اور مصلحت پسند سیاستدان سردار حیدر خانزادہ نے فیدوم کو بازو سے پکڑا اور ہال کے ایک سنسان اور پرسکون کونے میں لے گئے۔ سردار حیدر کی عمر رسیدہ آنکھوں میں ایک عیارانہ چمک ابھری۔ انہوں نے فیدوم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، بہت خوب میرے شیر بچے، تم نے اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی مہرے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب یہی وہ وقت ہے فیدوم جب لوہا گرم ہے۔ ان ملکوں کی وہ خاص اور خصوصی زمینیں جن پر ہماری پشتوں سے نظر ہے، قانونی کاغذات تیار کروا کر اپنے نام منتقل کروا لو۔ یہ شادی ہمارے خاندان کو اس صوبے کا بے تاج بادشاہ بنا دے گی۔ دادا کی زبان سے زونش اور اس کے خاندان کی زمینوں کو ایک سیاسی مہرہ بنتے سن کر فیدوم کے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے دادا کے سامنے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے سردار حیدر کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک دیا۔ بس کیجیے دادا جان۔ فیدوم کا گرجدار اور باروب لہجہ اس سنسان کونے میں گونج اٹھا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سردار حیدر خانزادہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کانپ جاتا۔ فیدوم نے دادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت مضبوطی سے کہا، زونش اور میری محبت کوئی سیاسی بساط نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے جذبات کو آپ کی اس گندی سیاست کی نظر ہونے دوں گا۔ وہ کوئی مہرہ نہیں ہے دادا بابا، وہ میری محبت ہے، میری عزت ہے۔ میں اس پاک رشتے میں کسی زمین، کسی فائدے یا کسی چال کو شامل ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ آئندہ اس کے یا اس کے خاندان کے خلاف ایسی کوئی بات میرے سامنے مت کیجیے گا۔ سردار حیدر خانزادہ، جنہوں نے ہمیشہ فیدوم کو ایک فرمانبردار اور قانون پسند پوتا دیکھا تھا، اس کے اس تیکھے اور غصیلے روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے لب سل گئے اور وہ گہری خاموشی کے ساتھ اپنے پوتے کے چہرے پر محبت کی وہ حدت دیکھنے لگے جو کسی بھی سیاسی سلطنت سے زیادہ مضبوط تھی۔ ہال کے اس سنسان گوشے میں جہاں بیرسٹر فیدوم خانزادہ اور سردار حیدر خانزادہ کے درمیان لفظوں کی یہ تلخ جنگ جاری تھی، وہاں اندھیرے کے سائے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ زونش، جو اپنی منگنی کی مخمور مسرت کے ہجوم سے ذرا الگ ہو کر فیدوم کو ڈھونڈ رہی تھی، وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے فیدوم کی گرجدار آواز بھی سنی تھی اور دادا بابا کی وہ عیارانہ مصلحت بھی اس کے کانوں تک پہنچی تھی جو اس کے خاندان کی زمینوں کو مہرہ بنا رہے تھے۔ اس کا دل فیدوم کے عثمان اور بے باک محبت پر پگھل سا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوٹل کی پرسکون اور سرد بالکنی میں، جہاں اسلام آباد کی خنک ہوا لہریں لے رہی تھی اور دور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، فیدوم اکیلا کھڑا تھا۔ اس کی پشت بالکنی کے جنگلے سے لگی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گھور رہا تھا، جہاں غصے اور پرانے زخموں کی حدت اب بھی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ زونش نے اپنے ریشمی لباس کے دامن کو سنبھالتے ہوئے نہایت دھیمے قدموں سے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ اس کی آمد کی آہٹ پر فیدوم نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زونش کی مخمور اور رسیلی آواز فضا میں کھل گئی۔ آپ نے دادا بابا کی بات پر اس طرح انکار کیوں کیا فیدوم؟ اس نے فیدوم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جہاں اب بھی ایک طوفان مچل رہا تھا۔ وہ تو آپ کے فائدے کی بات کر رہے تھے، ہماری زمینوں کی بات کر رہے تھے۔ فیدوم نے ایک گہرا اور جلا دینے والا سانس خارج کیا۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا اور پھر جب ہاتھ ہٹائے تو اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اور کرب کی سرخی جھلک رہی تھی۔ تمہیں اور شاید اس پوری دنیا کو یہی لگتا ہے نا کہ زونش، کہ میں ایک اکھڑ، مغرور اور بے حس انسان ہوں۔ فیدوم کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جو اس کے باروب لہجے پر کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ سب سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر فیدوم خانزادہ بس چالے چلنا جانتا ہے،
وہ ایک کٹھور سیاستدان ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، لیکن آج میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ تاریک راز بتاتا ہوں جو اس کائنات میں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگلے ہی پل، اس سے پہلے کہ زونش کچھ سمجھ پاتی، وہ پہاڑ جیسا مضبوط، شاندار اور باوقار مرد یکدم ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ضبط کا جو بندھن برسوں سے بندھا ہوا تھا وہ لمحوں میں بہہ گیا۔ فیدوم خانزادہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی سسکیاں اس سرد رات کے سکوت کو چیرنے لگیں۔ اپنے قدموں پر قابو نہ پاتے ہوئے اس نے اپنا بھاری سر زونش کے نرم اور خوشبودار سینے پر رکھ دیا۔ اس کی مضبوط باہوں نے زونش کے وجود کو اس طرح اپنے حصار میں لے لیا جیسے کوئی طوفان کا ستایا ہوا مسافر ساحل کی پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ زونش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا، اس نے کبھی فیدوم کا یہ روپ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی ہمدردی اور محبت کے آنسو روا ہو گئے۔ اس نے نہایت نرمی اور محبت بھرے لمس کے ساتھ اپنے نازک ہاتھ فیدوم کے بالوں میں پھیرے اور اسے اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے دلاسا دینے لگی۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں زونش، فیدوم نے سسکتے ہوئے اپنی آواز کے درد کو اس کے دل میں اتارتے ہوئے کہا، جس نے محض 8 سال کی معصوم عمر میں اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنے سگے باپ کو اپنی ہی ماں کا بے دردی سے قتل کرتے دیکھا تھا۔ ہاں، میرے سگے باپ نواب سہراب خانزادہ نے میری ماں کا خون کیا تھا، اور اس بھیانک جرم کے پیچھے دادا بابا سردار حیدر خانزادہ اور ان کی سیاست شامل تھی۔ ایک مخصوص بااثر عورت کے اشارے پر چند ٹکڑے زمین اور چند ووٹوں کی خاطر انہوں نے میری معصوم ماں کی جان لے لی۔ فیدوم نے زونش کے لباس کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں اور بھینچ لیا جیسے وہ اس سچائی کے خوف سے کانپ رہا ہو۔ یہ میری زندگی کا وہ سب سے خوفناک اور جان لیوا حادثہ ہے جس نے مجھے کبھی چین سے جینے نہیں دیا۔ میں سیاست کی اس غلاظت کو، اس خونی کھیل کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میں تمہیں، اپنی روح کو، اپنی زندگی کو کبھی اس گندی بساط کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ تم اس اندھیری اور بے رحم دنیا میں میرا واحد اور سچا عشق ہو زونش۔ تم میرا واحد اثاثہ ہو جسے کھونے کا تصور بھی میری روح کو فنا کر دیتا ہے۔ زونش نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اٹھایا۔ اس نے فیدوم کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو تسلی، پناہ اور لازوال محبت کا عہد تھا۔ بس فیدوم، بس کیجیے، زونش نے اس کی آنکھوں کے انگاروں کو اپنے محبت بھرے لہجے سے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا یہ درد، آپ کے یہ آنسو اب میرے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں مرتے دم تک آپ کے اس زخمی دل کی ڈھال بن کر رہوں گی۔ اس رات اسلام آباد کی بالکونی میں دو تڑپتے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے حصار میں آ چکے تھے، جہاں سیاست کی ہر چال ان کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ اگلے دن کا سورج سب کے لیے ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا تھا، لیکن آج کے سورج میں ایک ایسی تپتی ہوئی گرمی تھی جس نے فیدوم خانزادہ کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے سامنے ٹی وی اسکرین پر کل رات کا وہ منظر چل رہا تھا جس میں اس نے زونش سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، لیکن اس منظر کو اس طرح سے ایڈٹ کیا گیا تھا کہ اس میں زونش ملک کہیں بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی وہ محبت بھرے لمحات اس اسکرین پر باقی بچے تھے جن کے دوران اس نے یہ باتیں زونش ملک سے کہی تھی۔ وہاں میڈیا پر صرف فیدوم خانزادہ کا یہ اعتراف گونج رہا تھا، میں وہ بدنصیب بچہ ہوں جو محض 8 سال کی عمر میں اپنی آنکھوں سے اپنے باپ نواب سہراب خانزادہ کو اپنی ہی ماں کا قتل کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ میری ماں ایک معصوم عورت تھی۔ میرے باپ اور میرے دادا بابا نے ایک بااثر خاتون کے کہنے پر چند زمینوں اور کچھ سیاسی مفاد کے تحت میری ماں کا قتل کیا اور اس کا الزام دشمن سیاسی جماعت پر ڈال دیا۔ دادا بابا کی یہ خواہش تھی کہ ملکوں کی زمین بھی ہمارے نام ہو جائے۔ یہ ڈرامہ میری زندگی کا بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ ٹی وی اسکرین پر چلتے اس ویڈیو کو دیکھ کر فیدوم خانزادہ ششدر رہ گیا۔ یہ بات جو کل رات اس نے صرف اور صرف زونش کو بتائی تھی،
وہ اس طرح میڈیا پر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب کی کرچیاں ابھر آئیں اور وہ بے بسی اور صدمے کی تصویر بن کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے جھپٹ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بنا کسی پروٹوکول کے اسی رف سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں حویلی امجد کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں زونش ملک اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر فیدوم کی اپنی آنکھوں میں کرب کی کرچیاں تھیں۔ اس نے زونش سے سچی محبت کی تھی اور زونش نے اسے دغا دی تھی۔ وہ زونش کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں اس کے اتنے بڑے راز کو سب کے سامنے تماشا بنا کر استعمال کیا۔ زونش ایک خاص ادا سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے فیدوم کو لگا کہ شاید اس نے زونش کو غلط سمجھ لیا ہے، اور اگلے ہی لمحے زونش نے 3 گولیاں ایک ساتھ اس کے گردے میں پیوست کر دی۔ گولیوں کے اس شدید درد اور ناقابل برداشت تکلیف سے فیدوم خانزادہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ درد سے تڑپتے ہوئے اس کے سامنے جھک گیا۔ تب زونش نے اسی بے نیازی اور ادا سے کہا، بھول گئے مسٹر فیدوم خانزادہ؟ میں نے کیا کہا تھا کہ میں زونش ملک ہوں۔ اپنی بساط کے مہروں کو میں اپنے طریقوں سے چلاتی ہوں، اور مجھے قابو کرنا یا لگام دینا کسی خانزادے کے بس کی بات نہیں۔ تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں گھٹنوں کے بل اپنے سامنے گراؤں گی، اور دیکھو آج وہ وعدہ پورا کر دیا میں نے۔ فیدوم شدید ترین جسمانی اور ذہنی تکلیف میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے خون کا قطرہ ٹپکا۔ اس بے وفائی اور ٹوٹے ہوئے مان کے کرب میں اس کے لبوں سے یہ تڑپتا ہوا شعر نکلا، محبت کی خاطر خود کو مٹا دیا، جسے عزیز رکھا اسی نے دغا دیا۔ یہ آخری الفاظ کہہ کر فیدوم نے شدید درد اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آس پاس کا منظر تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کی بصارت بالکل دھندلا گئی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اگلے ہی لمحے ملک امجد وہاں دوڑتے ہوئے پہنچے اور ملازمین کو چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگے۔ اپنے ہونے والے داماد کو اس طرح خون میں لت پت دیکھ کر ان کا کلیجہ کانپ اٹھا۔ انہوں نے حواس باختہ ہوتے ہوئے گارڈز کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ فیدوم کو اٹھا کر فوراً گاڑی میں ڈالیں۔ گارڈز جب فیدوم کو سنبھال کر گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے، تب ملک امجد نے پلٹ کر زونش کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصے، صدمے اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے زونش کو انتہائی حقارت بھری نظر سے دیکھا اور اسے بے حد شرمندہ اور ذلیل کرتے ہوئے کٹی پھٹی آواز میں کہنے لگے، ہم نے سیاست کی زونش، پر تم نے غداری کی، تم نے بے وفائی کی، تم نے اس شخص کو ٹھکرایا جس نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ ہم میں اتنی انا تو کبھی نہیں تھی، تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ ملک امجد کے یہ الفاظ زونش کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ وہ خود بھی ایک لمحے کے لیے بالکل ششدر رہ گئی کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا تھا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ اس نے کانپتی نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں فرش پر فیدوم کا بہتا ہوا خون اس کی سنگ دلی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے تو بس غصے میں گولی چلا دی تھی، لیکن اس کے بعد فیدوم کا وہ درد بھرا شعر اور اس کی بند ہوتی آنکھیں اب زونش کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ پشیمانی اور خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ دوسری طرف ملک امجد اپنی بھتیجی کو اس طرح ملامت کرنے کے بعد بغیر ایک پل ضائع کیے فیدوم کو لے کر تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے کمرے کے باہر میڈیا کا زبردست ہجوم اور شور و غل مچا ہوا تھا، کیونکہ ملک کی ایک نامور شخصیت پر حملہ ہوا تھا۔ جیسے ہی فیدوم کو تھوڑا ہوش آیا اور اسے نجی کمرے میں منتقل کیا گیا، میڈیا کے نمائندے تمام تر سیکیورٹی کو چکمہ دے کر کیمرے اور مائکس لیے کمرے کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ سر آپ کو کیا ہوا ہے؟ ملک کے ابھرتے ہوئے نامور سیاستدان کو ایسے کیسے گولیاں لگ گئیں؟ سر، پہلے آپ کی وہ ویڈیو لیک ہوئی جس میں آپ کے ٹراما کے بارے میں بتایا گیا، جہاں آپ خود اعتراف کر رہے تھے۔ کیا سچ میں آپ کے باپ اور دادا نے یہ جرم کیا تھا اور اس کے بعد اب آپ کو یہ گولیاں مار دی گئیں؟
سر سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو گولیاں آپ کے ہی سسرال میں لگی اور آپ کی منگیتر زونش ملک نے ماری. آخر یہ سب کیوں ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے ایسا کیا کیا تھا جو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ آپ اس سب کے لیے میڈیا کے سامنے کیا کہنا چاہیں گے؟ فیدوم نے نقاہت سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی. کیمروں کی تیز فلیش لائٹس اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں. میڈیا کے یہ تیکھے سوالات اس کے دل پر گولیوں سے بھی زیادہ گہرا زخم لگا رہے تھے. اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑے صحافیوں کو دیکھا اور اپنے دل اور بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے بولنے کے لیے تھوڑا سا سنبھلا اور کانپتی اکھڑتی ہوئی آواز میں یہ نظم پڑھنے لگا. ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی. تمہیں یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی، اسے رازدار مان کر بتایا تھا حال دل اپنا. پھر اسی ایک شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی. جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگو دیا تھا، پھر میں نے تسبیح پر ایک نام کی تلاوت کی تھی. اسے چھوڑ کر جب ہنستے ہوئے گھر آیا تو اتنا رویا کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی. میرے اجڑنے کا سبب پوچھتے ہیں آپ سب، تو بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ میں نے محبت کی تھی. آخری مصرع ادا کرتے ہی فیدوم کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون پھیل گیا، جیسے اس نے اپنے سارے درد کا بوجھ اتار دیا ہو. اگلے ہی سیکنڈ میں اس کی نبض بے ترتیب ہوئی اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ کمرے میں لگی مانیٹر مشین سائرن کی طرح بج اٹھی. اور پھر اگلے ہی لمحے اس مشین پر چلتی ہوئی ٹیڑھی میڑھی لکیر بالکل سیدھی ہو گئی اور ایک طویل سرد اور بے رحم سائیں سائیں کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی. فیدوم نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی. دوسری طرف زونش ٹی وی اسکرین کے بالکل آگے ساکت کھڑی یہ سب کچھ براہ راست دیکھ رہی تھی. فیدوم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اور پھر اس مانیٹر کی سیدھی ہوتی لکیر اس نے زونش کے اندر جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا. وہ ہکی بکی پتھر کا بت بنی اسکرین کو تکتی رہی. اس کا دماغ اس ہولناک سچ کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا. اگلے ہی پل پشیمانی، خوف اور پاگل پن کا ایک طوفان اس کے اندر اٹھا. وہ ہسٹیریا کی شدید کیفیت میں مبتلا ہو گئی. اس کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ دیوانہ وار چیخنے لگی. نہیں نہیں فیدوم، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی. اس نے سامنے پڑی شیشے کی میز پر ہاتھ مار کر چیزیں نیچے گرائیں. شو پیس، گلدان، دیوار پر لگی تصویریں، جو کچھ اس کے ہاتھ آیا اس نے زمین پر پٹخ کر توڑنا شروع کر دیا. اس کی چیخیں اب وحشت ناک حد تک بلند ہو رہی تھیں، جیسے اس کی روح تڑپ رہی ہو. میں نے یہ نہیں چاہا تھا فیدوم، خدا کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا تھا. میں تو بس تمہیں گھٹنوں کے بل لانا چاہتی تھی. میں تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. فیدوم واپس آ جاؤ فیدوم. وہ اپنے ہی بال نوچتی ہوئی زمین پر ڈھیر ہو گئی، جہاں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اس کے اپنے ہی ہاتھوں کو زخمی کر رہے تھے. لیکن اس کا درد اس پچھتاوے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو اب عمر بھر کے لیے اس کا مقدر بن چکا تھا. مانیٹر مشین پر وہ لکیر سیدھی ہوتے ہی کمرے میں ایک کوہرام مچ گیا. ابھی صحافی مزید سوالات کے لیے آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ہسپتال کے گارڈز اور ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم نے ہنگامی طور پر انہیں اندر داخل ہو کر میڈیا کے تمام کارندوں کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازے مقفل کر دیے. ڈاکٹروں نے بنا ایک پل ضائع کیے فیدوم کو بچانے کی آخری کوشش شروع کر دی. دل کی دھڑکن بحال کرنے والی برقی مشین کو چارج کیا گیا اور فیدوم کے بے جان سینے پر الیکٹرک شاکس دیے جانے لگے. پہلا جھٹکا، دوسرا جھٹکا. فیدوم کا جسم بیڈ پر اچھلا لیکن مانیٹر پر سائیں سائیں کی آواز برقرار رہی. ڈاکٹروں کے چہروں پر پسینہ تھا، وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے. تیسرے اور آخری شدید برقی جھٹکے کے ساتھ ہی معجزاتی طور پر مانیٹر پر لکیر نے دوبارہ ہلچل دکھائی اور دل کی دھڑکن کی مدھم سی آواز گونج اٹھی. فیدوم کی سانسیں لوٹ آئی تھیں لیکن وہ ابھی شدید نقاہت میں تھا. کمرے کے ایک کونے میں کھڑے فیدوم کے دادا سردار حیدر خانزادہ نے گہرا سانس لیا. ان کی عقابی آنکھوں میں اب ایک گہری سیاسی چال چمک رہی تھی. انہوں نے وہیں کھڑے ڈاکٹروں کو سخت لہجے میں حکم دیا اس بات کو اسی کمرے کی چار دیواری کے اندر دفن کر دیا جائے. باہر کی دنیا، میڈیا اور یہاں تک کہ ملک امجد کو بھی یہی پتہ چلنا چاہیے کہ فیدوم خانزادہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. سردار حیدر خانزادہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پوتے کی زندگی اور صحت کے بارے میں اب کسی کو بھی کانوں کان خبر ہو. چنانچہ اسپتال کی طرف سے باقاعدہ فیدوم کی موت کا جھوٹا اعلان کر دیا گیا. زونش اور ملک امجد نے ٹی وی پر صرف وہی دیکھا جو میڈیا کو دکھایا گیا تھا اور ان کے نزدیک فیدوم ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا.
1 مہینہ گزر گیا، 29 دن زونش کے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں تھے۔ وہ فیدوم کے پچھتاوے، خوف اور تنہائی میں بالکل بے حال اور بدحال ہو کر پاگل پن کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ ضمیر کے بوجھ نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ آخرکار اپنے گناہوں کے بوجھ سے نجات پانے کے لیے وہ میڈیا کے سامنے آئی۔ پریس کانفرنس کے کیمروں کے سامنے زونش نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں اپنا جرم قبول کرنا شروع کیا۔ میں نے فیدوم خانزادہ کا استعمال کیا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے ہی اس پر گولی چلائی تھی کیونکہ میرا مقصد اس کی جان لینا نہیں بلکہ اسے صرف گھٹنوں کے بل لانا تھا، لیکن میں نے اس سے اس کی زندگی چھین لی۔ ابھی زونش کا یہ سنسنی خیز اعترافی بیان میڈیا پر براہ راست چل ہی رہا تھا کہ اچانک پریس کانفرنس کے ہال کا بڑا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، اپنے روایتی جاہ و جلال، روبدار شخصیت اور اسی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ فیدوم خانزادہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر وہاں موجود صحافیوں کے مائکس ہاتھوں سے چھوٹنے لگے اور پورا ہال سانپ سونگھنے کی طرح خاموش ہو گیا۔ زونش نے جیسے ہی سامنے دیکھا وہ ہکی بکی رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے یا فیدوم کا بھوت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ پتھر کا بت بنی اسے خود کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی رہی۔ فیدوم انتہائی دھیمے، پروقار لیکن جاندار قدم اٹھاتا ہوا زونش کے بالکل قریب آیا۔ اس نے جھک کر زونش کے کان کے پاس اپنے لب کی اور انتہائی دھیمی، سحر انگیز سرگوشی میں کہا، میں نے کہا تھا نا زونش کہ بے لگام مہروں کو قابو کرنا فیدوم خانزادہ کا سب سے پسندیدہ کام ہے، لیکن آپ نے تو میری باتوں کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ کیسی ضدی ناسمجھ ہیں آپ، سمجھ ہی نہیں سکی میری چال کو۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں اپنے مہروں کو اپنی مرضی سے اپنی بساط پر چلاتا ہوں۔ زونش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ابھی صدمے اور فیدوم کی اس شاطرانہ چال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ فیدوم کے اشارے پر ہال میں پولیس داخل ہوئی۔ زونش کے کانپتے ہاتھوں میں لوہے کی ہتکڑیاں پہنا دی گئیں اور پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے جانے لگی۔ زونش مڑ مڑ کر فیدوم کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی اسی فاتحانہ اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بساط کے آخری مہرے کو قید خانے کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ فیدوم خانزادہ کا کھیل تھا اور انجام وہی ہوا جو اس نے خود طے کیا تھا۔